محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي سلم دائما ابدا على حبيبك خير يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز و محتشم سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج 5واں لیکچر عقیدہ ختم نبوت پر آپ احباب سماعت فرما رہے ہیں. دعا ہے رب کائنات ہم سب کو حق بیان کرنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے. عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایقان کی علامت ہے. عقیدہ ختم نبوت ہمارے زہد و ورع کی علامت ہے. عقیدہ ختم نبوت تقوی و پرہیزگاری کی علامت ہے. عقیدہ ختم نبوت محبوب خدا ہونے کی علامت ہے. اور عقیدہ ختم نبوت سرکار کے سچا غلام ہونے کی علامت ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین نے فرمایا کہ جو شخص اس دور میں آج کل اس دور میں سرکار کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد چاہتا ہے کہ وہ سرکار کی نوکری کرے، سرکار کی خدمت کرے، سرکار کے کام کاج کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاکری کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ ختم نبوت پر کام کرنا شروع کر دے. اور بھی سارے کام دین کے، سبحان اللہ، قرآن و حدیث کا ابلاغ، قرآن و حدیث کی ترویج، اصلاح معاشرہ، یہ سارے اپنی جگہ. لیکن ہمارے بزرگان دین نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس دور میں سرکار کی نوکری کرے اور سرکار کی خدمت کر کے سرکار کی رضا حاصل کرے، تو اسے چاہیے کہ ختم نبوت کے حوالے سے لٹریچر تقسیم کرے، ختم نبوت کے حوالے سے اپنے بچوں کو آگے ہی جو ہے وہ پیش کرے، ختم نبوت کے حوالے سے وہ منکرین ختم نبوت ان کے مقابلے کے اندر ڈٹ کر کام کرے. وہ یوں سمجھے کہ آج بھی وہ سرکار کی نوکری کر رہا ہے. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے عشق رسول میں کوئی شک نہیں ہے، بڑے بڑے عاشق آئے ہیں، لیکن یہ وہ واحد عاشق ہے جسے تقریباً ہر مسلمان سرکار کا عاشق کہتا ہے. بلکہ ان کے القابات میں سے شاعر مشرق، حکیم الامت، اور ساتھ آتا ہے عاشق رسول. کیسا عاشق ہے کہ غیر کے گھر جا کر، مغرب کے اندر جا کر جب واپس آیا نا، تو اس نے کہا کہ وہ تعلیم کیا ہے، لوگ اسے روشن خیالی کہتے ہیں، لیکن میرے نزدیک یہ تعلیم نہیں ہے، میرے نزدیک اسلام ہی اسلام ہے. انہوں نے کہا ہے کہ قادیانی جو ہے نا، قادیانی یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں اور اسلام کے بھی دشمن ہیں. یہ میں نے حوالہ پہلا اعلیٰ حضرت کا نہیں دیا، میں نے پیر مہر علی شاہ صاحب کا نہیں دیا، جن کا بڑا کردار ہے ختم نبوت کے حوالے سے، جن کو
دوسرے ہم اہل سنت و جماعت بریلوی کہلواتے ہیں، اہل سنت و جماعت بریلوی ہم ہیں، اور ہم الحمدللہ اپنے آپ کو حق پر کہتے ہیں۔ دوسرے لوگ جو دوسرے فرقے والے ہیں، ہم مسلک ہیں وہ فرقے والے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جو کام پیر مہر علی شاہ صاحب نے قادیانیوں کے مقابلے میں کیا ہے، ایسا کام کسی نے نہیں کیا ہے۔ ہم نے تو لٹریچر لکھا نا، ہم نے تو جو ہے وہ کتابیں لکھیں، ہم نے تقاریر کی، ہم نے کورسز کروائے ہیں، لیکن پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پریکٹیکل ختم نبوت کے حوالے سے آئے، اپنے آپ کو جسمانی طور پر پیش کیا اور مناظرے کیے قادیانیوں کے ساتھ، مرزا قادیانی کو چیلنجز کیے۔ یا آپ کی بادشاہی مسجد کے اندر آپ نے چیلنج فرمایا تھا، اس نے کہا کہ میں بہت بڑا محدث ہوں، مفسر ہوں۔ پہلا آپ نے چیلنج فرمایا کہ ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث تو سبحان اللہ، لیکن تم آؤ بادشاہی مسجد کے اندر، میں ایک مینار پر چڑھ جاتا ہوں اور دوسرے مینار پر تم چڑھ جاؤ، اوپر سے تم بھی چھلانگ لگاؤ۔ مہر علی شاہ بھی چھلانگ لگاتا ہے، جو بچ گیا وہ سچا ہے، جو نہ بچا وہ جھوٹا ہے۔ نہ آیا، قادیانی نہ آیا۔ پھر اس نے کہا جی میں بہت بڑا مفسر ہوں، اب فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ، وہ آ گیا جناب۔ آپ نے فرمایا کہ تفسیر تو بھی لکھ قرآن کی، تفسیر میں بھی لکھتا ہوں قرآن کی، جس کی تفسیر زیادہ اچھی ہوئی، اس نے کہا جس کی تفسیر زیادہ اچھی ہوئی وہ سچا ہوا، وہ حق پر ہوا۔ آپ نے یہ کیا بات کرتے ہو، آؤ تم بھی کاغذ اور قلم رکھ دو، میں بھی کاغذ اور قلم رکھ دیتا ہوں، جس کے کہنے پر قلم خود بخود اٹھ کر رجسٹر پر لکھنا شروع کر دے وہی سچا ہے۔ تو آپ نے دعویٰ کر دیا۔ بعد میں وہ نہ آیا، پھر بھی نہ آیا، وہ جھوٹا تھا، انتہائی جھوٹا فراڈیا۔ اس کی آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، میں انشاءاللہ پیش کروں گا آپ کو۔ اس کے قول، فعل، شکل، صورت، ہر چیز میں تضاد ہی تضاد تھی۔ آپ آگے، لیکن وہ نہ آیا۔ تو بعد میں کسی خلیفے نے عرض کیا، کسی مرید نے، کسی چاہنے والے نے، حضور آپ نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا تھا کہ خود قلم کو آپ کہتے قلم خود لکھتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بہت مشکل کام تھا، اگر وہ آ جاتا تو پھر فرمایا جلیا ہم کون سا خود گئے تھے، ہمیں تو مصطفیٰ نے بھیجا تھا۔ جس نبی نے بھیجا تو اس نے، وہ نبی جو درختوں کو بلائے، درخت ان کی بارگاہ میں آ جائیں، زمین پر کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، ہیں جی سورج کو واپس بلا لیں، کیا وہ اپنے حکم سے قلم کو حکم نہیں دے سکتے وہ چل کر لکھنا شروع کر دے؟ تو نہیں ہے۔ حضرت پیر مہر علی، میں نے پہلا حوالہ دیا آپ کو علامہ محمد اقبال کا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بظاہر دنیاوی طور پر، یعنی کہ داڑھی منڈے، پینٹ شرٹ، پینٹ کوٹ، اسی طریقے سے یعنی کہ دنیاوی طور پر مظاہر دنیاوی نظر آتے ہیں، ان کا جملہ ہے، فرمایا قادیانی پاکستان کا بھی دشمن ہے اور اسلام کا بھی دشمن ہے۔ میں کہتا ہوں مصور پاکستان ہے علامہ محمد اقبال، جن کی وجہ سے پاکستان بنا ہے، جنہوں نے تصور پیش کیا تھا، علامہ محمد اقبال جنہوں نے پاکستان بنایا۔ آج جو کہتے ہیں ہم پاکستان بچانے کے لیے، نیا پاکستان تو پرانا پاکستان تو فلاں پاکستان تو یہ پاکستان تو بہترین پاکستان، ان پاکستان کے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ پھر علامہ اقبال کے اس جملے کو غور طلب کریں، ان پر غور کریں اور اس پر عمل بھی کریں، یہ نہ کریں کہ بڑے بڑے عہدوں پر پھر جو ہے وہ قادیانیوں کو بٹھانے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب ہوں یا اعلیٰ حضرت ہو، پیر جماعت علی شاہ صاحب ہوں، یہ کتنے بھی بزرگان دین ہوں، انہوں نے ڈٹ کر کام کیا اور احادیث پاک کی روح سے اور سرکار کے معجزات کی روح سے جو ہے لوگوں کو ختم نبوت کے حوالے سے تعارف کروایا، اور ختم نبوت کے حوالے سے جو ہے لوگوں کو جو ہے اویئرنیس دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فرمان آج کا حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، 5961 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، سب سے زیادہ روایت کرنے والے حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور دیگر انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک خوبصورت محل بنا۔ یہ حدیث پاک یاد کرنی ہے آپ لوگوں نے، خوبصورت محل بنا، بڑا حسین محل، لوگ آئے، انہوں نے دیکھا اور واہ واہ کی، کہنے لگے واہ کیا خوبصورت محل ہے، کیا حسین محل ہے، کتنا پیارا محل ہے، لیکن اوہو ایک اینٹ جو رہ گئی ہے نا بیچ میں، یہ اینٹ اگر ہوتی تو محل اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا۔ سرکار نے فرمایا وہ اینٹ میں محمد ہوں، یعنی کہ محل مکمل، خوبصورت، حسین، سب تیار ہے،
بس ایک اینٹ کی سرکار فرماتے ہیں کمی تھی، فرمایا کہ فَأَنَا لَبِنَتُهُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، فرمایا وہ اینٹ میں ہوں اور میں سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والا ہوں۔ اب بتائیں اس کے بعد بھی ہمیں کوئی شک ہوگا؟ اس کے دیکھیں سبحان اللہ کتنی محبت سے آپ نے کہا کوئی شک نہیں ہے، بالکل انّا کہنا ہے کوئی شک نہیں ہے ہمیں، سرکار آخری نبی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ دوسری روایت یہ بھی مسلم شریف کی ہے، 1167 نمبر حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں پر مجھے انبیاء کرام پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ویسے تو ہر رسول بطور نبی سارے عظمت والے ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا 6 چیزوں کے ذریعے مجھے دیگر انبیاء پر فضیلت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اسی لیے کہتے ہیں سرکار نے خود فرمایا کہ 6 چیزیں ایسی میرے پاس ہیں جو دوسرے نبیوں کے پاس نہیں ہیں۔ یہ توہین نہیں ہے، ان کو بھی سلام ہے۔ ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ آدم پاک سے لے کر حضرت عیسیٰ پاک تک سارے نبی قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، قابل محبت ہیں، قابل تعظیم ہیں، لیکن میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا ان 6 چیزوں میں سے پہلی چیز مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ جامع کلمات کیا؟ فرمایا کہ میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں لیکن اس کے اندر معانی اور مفاہیم بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ سرکار کا خاصہ تھا۔ ہمارے یہاں تو ہے نا لمبی لمبی تقریریں کرنا اور بعد میں پتہ لگتا ہے گل کہتا کیا تھا، بات کرنا کیا چاہتا تھا، لیکن سرکار کیا چھوٹا سا جملہ فرماتے تھے اور پورے مجمع کو جو ہے حیران کر کے رکھ دیتے تھے۔ یہ جوامع کلم اسے کہتے ہیں۔ دوسرا فرمایا رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، اللہ نے مجھے رعب عطا فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو لہب، عتبہ، شیبہ یہ سارے گماشتے مل کر بھی اکیلے محمد کا مقابلہ نہیں کر سکے ہیں، حالانکہ وہ سردار تھے، رئیس تھے، امیر تھے، صاحب مال تھے اور تجربے کار تھے، اس کے باوجود بھی سرکار کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ فرمایا اللہ نے مجھے رعب عطا فرمایا ہے۔ تیسرا مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ پہلی امتوں پر مال غنیمت حلال نہیں تھا، مال غنیمت جو ہے وہ تقسیم کر دیا جاتا تھا، لیکن سرکار نے فرمایا مجھ پر مال غنیمت جو ہے میری امت پر، میرے قوم پر حلال کر دی گیا ہے۔ چوتھے نمبر پر پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے۔ پوری مسجد، پوری روئے، آپ یہودی ہیں نا، عیسائی ہیں، انہوں نے مخصوص جگہ پر جانا ہے، وہاں جا کے عبادت کرنی ہے۔ آپ کو کہیں ایسے نظر نہیں آئے گا یہاں پر کھڑے ہو کے عبادت کرتے وہاں نہ، وہ مخصوص چرچ میں جائیں گے، وہ مخصوص مقام پر جا کر عبادت کریں گے۔ لیکن واحد امت محمدیہ ہے، سرکار کے صدقے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا ہے کہ پوری مسجد کو روئے زمین بنا دیا گیا ہے۔ نمبر 5 فرمایا مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں، ہندو ہوں، جتنی بھی قومیں ہیں سب قوموں کی طرف سرکار کو جو ہے وہ مبعوث کیا گیا ہے۔ اور آخری جملہ جو سرکار نے ارشاد فرمایا یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 1167 ہے، فرمایا مجھ پر تمام نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی کہے کوئی شک نہیں، ہاں جی سرکار آخری نبی ہیں، اس پر اب ڈٹ جائیں۔ میں انشاءاللہ چہل حدیث اس کو میں ترتیب دے رہا ہوں مختصر کر کے، چہل حدیث یعنی 40 حدیثیں جو آپ سب کے لیے آسان ہوں، وہ 40 حدیثیں ہوں گی۔ آپ کوشش فرمائیں کہ روزانہ ایک کھانا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں، ویسے بھی سنت ہے کھانا کٹھے بیٹھ کر کھانا۔ یہ وجہ ہے کہ جب کٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے نا تو اس میں برکت ہوتی ہے، کٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں تو ایک حدیث پاک آپ روزانہ ختم نبوت پر بیان کریں، سبحان اللہ، اللہ اتنا راضی ہوگا، کھانے میں بھی برکت ہو جائے گی، اولاد میں بھی برکت ہو جائے گی، اور انشاءاللہ گھر میں بھی برکت آ جائے گی۔ 6 چیزیں سرکار نے فرمایا مجھے ان چیزوں پر فضیلت ہے، اور ان میں آخری فرمایا دونوں جو ہیں وہ ختم نبوت پر دلیل دیتی ہیں۔ نمبر 5 وہ یہ تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا، یعنی کہ تمام مخلوق جتنی بھی قومیں ہیں ان کی طرف مبعوث کیا گیا۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں مخصوص علاقوں کے لیے، مخصوص وقت کے لیے ہیں، لیکن ہمارے نبی کیا ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو جہان کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جہان میں تو سارے آتے ہیں، تنکے بھی آتے ہیں، جن بھی آتے ہیں،
پرند بھی آتے ہیں، جانور بھی آتے ہیں، سب کچھ آتے ہیں۔ اور 3 نمبر حدیث، تیسری آج کی اس تیسری حدیث پاک، یہ بھی مسلم شریف کی ہے، یہ 6217 نمبر حدیث، بڑی کمال کی حدیث پاک ہے۔ مولا کائنات، شیر خدا، خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ یہاں ٹھہر کر میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے نا جی، یہ امت مسلمہ کا متفقہ مسئلہ ہے، متفقہ، یعنی کہ معذرت کے ساتھ میں کافی دوست ایسے بیٹھے ہیں لیکن میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا، دیوبند حضرات عقیدہ ختم نبوت پر ہمارے ساتھ ہیں، اہل حدیث حضرات عقیدہ ختم نبوت پر ہمارے ساتھ ہیں، ہم اہل سنت عقیدہ ختم، لیکن اہل تشیع حضرات جو ہے نا بظاہر تو کہتے ہیں کہ ہم بھی عقیدہ ختم نبوت کو مانتے ہیں، لیکن وہ جو بات کرتے ہیں نا وہ تو اس سے بھی بڑھ کر بات کرتے ہیں، استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا نظریہ یہ ہے، یہ تو ہے نا کہ قادیانی، یہ لانتی، یہ ملعون، یہ جہنمی، یہ بعد میں آ کر انہوں نے یہ شرارتیں کی ہیں اور ان لوگوں نے پہلے سے شروع کر دی ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبوت جو ہے وہ اصل میں حضرت علی کو دینی چاہیے تھی، استغفر اللہ، حضرت علی کو نبوت ملنی تھی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بھول کر نبوت جو ہے وہ راستے میں محمد مل گئے تو ان کو دے دی۔ ایسی عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یفعلون ما تؤمرون، کہ فرشتے معصوم ہیں۔ دو ہستیاں، اللہ تعالیٰ تو خیر ورا ہے نا، 2 ہستیاں ہمیشہ یاد رکھیں، معصوم فرشتے ہیں، جتنے بھی فرشتے ہیں، تعداد کوئی پتہ نہیں کتنی تعداد ہے، ایک بندے کے ساتھ 360 فرشتے ہیں تو یہاں پر پتہ نہیں کتنے فرشتے بیٹھے ہوں گے ایک بندے کے ساتھ، اور جتنے بھی فرشتے ہیں نا سارے کے سارے فرشتے معصوم ہیں۔ معصوم کا مطلب گناہ کا فنکشن ہی نہیں ہے، گناہ کا سوچ ہی نہیں سکتے ہیں، اور جتنے بھی نبی ہیں یہ بھی معصوم ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے یفعلون ما تؤمرون، فرشتے وہ ہیں جن کو جس کام کا حکم دیا جائے، ما تؤمرون، جس کام کا حکم دیا جائے، یفعلون، وہ کام وہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو نظریہ ہے کہ نبوت حضرت علی کو ملنی تھی تو راستے میں بھول کر جبریل علیہ السلام نے حضرت محمد کو دے دیا، استغفر اللہ، یہ میں سمجھتا ہوں اس سے بھی غلیظ نظریہ ہے، غلیظ حرکت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت تو کیا، وہ تو ابتدا سے انکار کر رہے ہیں۔ 3 فرقے، 1 مسلک اور 2 فرقے، دیوبند، اہل حدیث اور مسلک کے حق اہل سنت و جماعت اس پر متفق ہیں، لیکن حضرت علی المرتضیٰ جن کے متعلق وہ کہتے ہیں نبوت جو ہے حضرت علی کو ملنی تھی، ان کے متعلق سنیں، یہ بھی مسلم شریف کے حدیث پاک ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی، حضرت علی سے کہا، ایک غزوے پر جا رہے تھے نا سرکار نے فرمایا کہ علی آپ یہاں رہو، یہاں کی دیکھ بھال کرو، معاملات دیکھو، تو ہم غزوے پہ جاتے ہیں، ہم لڑ کے آتے ہیں۔ حضرت علی صاحب ذرا انکار تو نہیں کرنا تھا، لیکن اتنا عشق تھا اسلام سے، اتنا محبت تھی مصطفیٰ سے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سرکار نے مڑ کر دیکھا، فرمایا کہ علی یہ رونا کیسا ہے؟ اس کی یا رسول اللہ ہر موقع پر آپ کے ساتھ گیا ہوں، اب دل کر رہا تھا اب بھی جاتا۔ سرکار نے اس موقع فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیرا مقام میرے ساتھ ایسے ہو جو ہارون کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا؟ اتنا بڑا رتبہ، آپ جانتے ہیں حضرت ہارون نبی تھے، حضرت موسیٰ نبی تھے، لیکن ساتھ سرکار نے یہ مقام عطا فرما کر فرمایا کہ تیرا مقام میرے ساتھ ایسے ہے جیسے کہ حضرت ہارون کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب بھی تھے، تو بھی میرا ایسے نائب ہوگا۔ ساتھ ہی جملہ فرما دے کہ یہ ہے علم غیب، اگر سرکار فرما دیتے نا یہاں تک انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یہاں تک صرف فرما دیتے تو آج قادیانی بلک بلک کر کہتا، آج قادیانی ٹانگیں اٹھا اٹھا کر کہتا، دیکھیں نا جی، حضرت علی اگر حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ وہ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں کہ جو موسیٰ اور ہارون کا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی نبی تھے۔ ساتھ سرکار فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، ہارون علیہ السلام تو نبی تھے نا، لیکن تو نبی نہیں ہوگا، نبوت مجھ پر چکے ختم ہے۔ تو اس لیے سرکار نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر،
اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا حضرت عمر فاروق نبی ہوتے. اگر تو حضرت عمر فاروق کون ہیں؟ ڈاکٹر نور صاحب صحابی رسول ہیں. کتنے صاحب خلیفے ہیں؟ ہاں حضرت عمر دوسرے خلیفے ہیں، صحابی ہیں، نبی. تو معلوم ہوتا ہے کہ سرکار کا وہ فرمان لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نبی ہوتے. اسی طریقے سے اور کافی ساری روایات جو ہے، آخری روایت ہے اس حوالے سے، بلکہ سیکنڈ لاسٹ بخاری شریف، اس کا مقام و مرتبہ قرآن پاک کے بعد آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل، وہ تو سبحان اللہ، لیکن اب چونکہ آخری کتاب قرآن پاک ہے، اس کے بعد سب سے افضل ترین کتابوں میں کتاب بخاری شریف ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی حدیث پاک ملتی ہے نا، کوئی 10 بھی حدیثیں ملیں تو کیا عمل ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں سب سے پہلے میں غسل کرتا ہوں، غسل کرنے کے بعد نفل پڑھتا ہوں، نفل پڑھنے کے بعد استغاثہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. سنیے، یہ امام بخاری کا نظریہ ہے. بخاری کرنے والوں کہتے ہیں استغاثہ کرتا ہوں، توجہ کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ یہ فرمان مجھے فلاں جگہ سے ملا ہے، اگر آپ نے فرمایا ہے تو اسے درج کر دوں، مجھے اجازت ملتی ہے تو پھر بخاری کے اندر اسے میں درج کرتا ہوں. وہ حضرت امام بخاری، یعنی کہ نظریہ تو یہ ہے نا کہ سرکار زندہ ہیں، مشورہ بھی دیتے ہیں اور حکم بھی دیتے ہیں. تو وہ جو بخاری کی رٹ لگاتے ہیں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ صرف بخاری کا نام ہی لیتے ہیں، بن عشق مصطفیٰ کے پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے انہیں بخار، آتی نہیں بخاری. بخاری آتی ہے عشق مصطفیٰ سے. آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کی قیادت خود ان کے انبیاء کرتے تھے. جب کسی نبی کی وفات ہو جاتی تھی تو دوسرا نبی آ جاتا تھا، لیکن میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. البتہ فرمایا وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيُكْسَرُونَ، فرمایا کہ البتہ یہ ہے کہ میرے بعد نبی تو کوئی نہیں آئے گا، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، معاویہ، حسن، یہ سارے خلفاء کی کثرت میرے بعد ہوگی. تو اب جو تبلیغ ہوگی، اب جو تم پر دین پہنچے گا نبوت کی صورت میں نہیں بلکہ اب خلفاء کی صورت میں پہنچے گا. یہ سرکار نے آج سے 1450 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا. ہر بات پر سرکار فرماتے لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی. اتنا اہم یہ عقیدہ ہے کہ سرکار نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں بلکہ 210 مرتبہ فرمایا لا نبی بعدی، لا نبی بعدی. اب بھی کوئی کانا آ کے کہہ کہ سرکار کے بعد جو ہے وہ نبوت آتی ہے. آخری حدیث پاک آج کی، سرکار نے ارشاد فرمایا، یہ روایت ہے ترمذی شریف کی، اور ترمذی شریف کے متعلق پتہ کیا روایت ہے؟ ترمذی شریف الحمدللہ ہمارے پاس علماء کے پاس تو موجود ہوتی ہے. فرمایا جس گھر کے اندر ترمذی شریف ہونا، کتاب، صاحب کتاب نہیں، صرف کتاب کاغذ کی لکھی ہوئی احادیث، ان احادیث جو ترمذی شریف کے ہیں اس کی برکت یہ ہے کہ جس گھر میں یہ ترمذی شریف ہوتی ہے اس گھر میں جادو، جنات اور کالا جادو اثر نہیں کرتا ہے. ترمذی شریف اس کے اندر یہ روایت ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا میرے آقا نے، میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے. کتنے جی؟ کتنے؟ اونچا بولیے. 31 یا 29 نہیں کہا، 20 یا 25 نہیں کہا. یہ ہے میرے مصطفیٰ کا علم غیب. اور میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. وہابیوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں، صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں. اے علم غیب کے منکر، خدا کو دیکھا ہے؟ اے علم غیب کے منکر، خدا کو دیکھا ہے؟ تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں. یہ ہے سرکار کا علم کہ سرکار نے فرمایا 30 جھوٹے پیدا ہوں گے. 30، ان 30 جھوٹوں میں سے ہر کوئی کہے گا کہ میں حق پر ہوں اور میں نبی ہوں.
لیکن سرکار فرماتے ہیں حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ کتنی مرتبہ فرمایا؟ کم از کم 210 مرتبہ۔ اب اس کے بعد بھی کوئی بندہ کہے کہ یہ سرکار نعوذ باللہ اس کے بعد نبوت، کوئی کہے کوئی میں وہ قادیانی کہتا تھا میں فوٹو کاپی ہوں سرکار کی، استغفر اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے ہمیں خواب میں دیکھا، عدیل جس نے ہمیں خواب میں دیکھا مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان لعین ہماری شکل اپنا نہیں سکتا۔ شیطان جدو نہیں اپنا سکتا تو چھوٹا شیطان کی طرف بنا دے گا، وہ وڈا شیطان تو چھوٹا شیطان۔ وہ کہتے ہیں میں ذلی نبی ہوں، ذلی نبی کہتے ہیں فوٹو کاپی کو نا، عکس کو کہتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی ذلی نبی آئے گا نہ کوئی بروزی نبی آئے گا۔ اس سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ الحمدللہ کمپوز تو ہو گیا، لیکن آج ہمارے مشتاق بھائی نے کوئی مسٹیک کر دی ہے۔ میں نے لوٹ بورڈ یہ لکھے تھے سوال، لیکن بھائی جان رات کو محفل میں نیند آ گئی تھی میرے گھر میں، تو یہ آدھا جو ہے وہ انہوں نے کر دیا، تو پھر آپ کو یہ پھر کل ملیں گے۔ اب میں نہیں چاہ رہا، میں تو چاہتا ہوں دوں، روزانہ چاہتا ہوں دوں، لیکن یہ آپ مشتاق بھائی جو ہے میں نے کل پورا دن بیٹھ کے نا پرسوں مکمل کر دیے تھے۔ سوالات انشاءاللہ العزیز آپ کے پاس آ جائیں گے۔ آج کے سوالات میں آپ یہ تھوڑے سے جلدی سے سن لیجئے، بقیہ آپ کے پاس انشاءاللہ کاپیز آ جائیں گی۔ حضرت امام مہدی کون تھے؟ کون ہوں گے؟ امام ہوں گے۔ کس کی اولاد میں سے ہوں گے؟ سرکار کی اولاد۔ ان کے والد کا نام کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ۔ ان کی والدہ کا نام اور ان کا اپنا نام، اور یہ کس نے فرمایا ہے؟ قرآن پاک کی کون سی صورت میں یہ ذکر آیا ہے؟ کس صورت میں یہ بات آئی ہے کہ میرے بعد ایک میری اولاد میں سے امام آئے گا، نام مجھ پر ہوگا، ان کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کا نام ہوگا۔ 30ویں سپارے میں، 29ویں سپارے میں، 28ویں میں، 25ویں میں، 20ویں میں، پہلے میں، دوسرے میں، سورۃ بقرہ میں، سورۃ حشر میں، کون سی سورت میں ہے جی؟ یہ حدیث پاک ہے، یہ میرے مصطفیٰ نے پہلے فرما دیا، آج سے 1450 سال پہلے فرمایا، اور میں آئے گا، ابھی آیا نہیں ہے، ابھی ہم نے بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن مصطفیٰ کو پہلے پتہ ہے، مصطفیٰ نے پہلے جان لیا کہ آئیں گے، نام بھی یہ ہوگا، ایسے ہوں گے، اور یہاں پر وہ بیعت کریں گے حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان، یعنی خانہ کعبہ مطاف کے اندر وہ لوگوں کی بیعت کریں گے، لوگ پھر ان کے بیعت ہوں گے، 7 سال تک حکومت کریں گے، یہ بھی سرکار نے فرما دیا۔ ہاں جی، یہ احادیث طیبات ہیں۔ میں کہتا ہوں یقین مانے، جتنا سچا اور سچا عقیدہ، کل ایک ہمارے دوست ہیں وہ بات کر رہے تھے، یار کتنا شکر اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں اہل سنت میں پیدا کیا ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے دیکھنے کی، یہ سوچ بھی ہے نا، ایک سوچ ہے نا دل میں ایک پہ، کیوں بھی انہوں نے کیا کوئی قتل کیا؟ ہمارا قتل نہیں کیا، مسئلہ یہ ہے کہ وہ سرکار کی جو شان جو ہم سمجھتے ہیں نا، بلکہ میں ریکارڈ ہو رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں، مرزا غلام، ایک تو مرزا غلام قادیانی ہے نا خبیث، ایک ہے مرزا محمد علی، آج کل کا فتنہ، آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، مرزا محمد علی، انجینئر مرزا محمد علی، اس نے ہاں جی، اس نے تو جو ہے وہ آج کل کا اس کا تازہ بیان ہے، اس نے کہا اگر کسی نے صحابہ کرام کا عشق دیکھنا ہو کہ صحابہ سرکار پر کیسے فدا ہوتے تھے، صحابہ کیسے سرکار سے عشق کرتے تھے، صحابہ سرکار سے کیسی محبت کرتے تھے، تو آج کے بریلویوں کو دیکھ لو، تمہیں پتہ چلے گا کہ سرکار کے ساتھ صحابہ کیسے عشق کیا کرتے تھے۔ دیکھ لو نا، ممتاز قادری کون تھا؟ بریلوی تھا۔ علم الدین کون تھا؟ یہ سارے الحمدللہ اعلیٰ حضرت کو ماننے والے، جتنے بھی عامر عبد الرحمن چیمہ، جتنے بھی، اور علامہ خادم حسین رضوی کون تھے؟ وہ بھی بریلوی تھے۔ اور میں جو چاہتا ہے نا ابو بکر کا عشق دیکھے، فرمایا نہیں، کہتا ہے، کیونکہ وہ خبیث ہے نا، وہ بڑی صحابہ کو بھونکتا ہے، بڑا عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ابو بکر کا عشق، عمر کا عشق، عثمان کا عشق، علی کا عشق، صحابہ کا عشق دیکھنا چاہتے ہو کہ صحابہ سرکار پر کیسے مرتے تھے، سرکار صحابہ پر کیسے جانیں پیش کرتے تھے، تو آج کل کے بریلویوں کو دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ صحابہ کرام سرکار سے کیسے محبت کیا کرتے تھے۔ تو یہ سرکار کا فرمان، 7 سال تک وہ حضرت امام مہدی جو ہے وہ حکومت فرمائیں گے۔ ساتھ ہی سوالات کے اندر ایک سوال یہ، قادیانی جو ہے نا، قادیانی وہ مرزا کانے کو رسول کا درجہ دیتے ہیں، اور ایک ان کے اندر بھی فرقہ واریت ہے، 2 فرقے عام ہیں، ایک ہے ربوی، ایک ہے لاہوری۔ اللہ پر ٹائم ہو گیا۔ ایک ہے ربوی، ایک ہے لاہوری۔ ربوی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ رسول ہیں، نبی ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، استغفر اللہ، دافع البلا، صفحہ نمبر 11،
مرزا قادی نے لکھا ہے کہ استغفر اللہ میں اللہ ہوں، وہ کہتا ہے نقل کفر نباشد، وہ کہتا ہے میں اللہ ہوں، اور وہ قادیانی اپنی بیوی کو ام المؤمنین کہتے ہیں استغفر اللہ، یعنی کہ کاپی کرنا چاہتے ہیں، اپنے مریدوں کو صحابہ کرام کہتے ہیں وہ استغفر اللہ۔ اور ان کا بیٹا ایک مر گیا ہے مرزا بشیر احمد، کہتے اس کو کہتے ہیں قمر الانبیاء، قمر الانبیاء وہ اپنا استغفر اللہ، یعنی کہ نبیوں کا چاند۔ تو شکل میں دکھاؤں گا کبھی آپ کو انشاءاللہ آخر میں، اس کو دیکھیں گے نا، کل کا لیکچر اس پر ہوگا کہ نبی، کیا نبی ایسا ہوتا ہے، سوال ہوگا کیا نبی ایسا، تو اسی عنوان پر جو ہے انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی۔ اور کہتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نعوذ باللہ قادیانی کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کے جتنے بھی خاندان والے ہیں ان کو اہل بیت کہا جائے استغفر اللہ، جو ان کی بیٹیاں ہیں انہیں سیدۃ النساء کہا جائے۔ میں نے کہا سیدۃ النساء پتہ کون ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے جو خود فرماتی ہیں کہ آج تک سورج نے بھی میرے بال نہیں دیکھے ہیں، دنیا اسے سیدہ فاطمہ پاک کہا کرتی ہے۔ سیدۃ النساء صرف ایک ہی ہیں اور وہ ہیں حضرت فاطمہ پاک۔ سرکار نے خود فرمایا الفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی جتنی عورتیں ہیں سرداری میری بیٹی فاطمہ کو ملے گی۔ تو یہ صحابہ کرام کے خلاف بکواسات، اور انشاءاللہ سارا لٹریچر آپ کے پاس آ جائے گا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج 5 منٹ زیادہ